بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام الیکشن سیل کے ساتھ میں ہوں مطیب احمد. ناظرین, پچھلے پروگرام میں نے ہائی لائٹ کیا تھا ایران نے جو اٹیک کیا تھا, اس کے بعد اس ایریا میں کشیدگی کافی بڑھ گئی تھی اور پاکستان نے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا. لیکن اب کچھ ممالک جیسا کہ ٹرکی ہے اور باقی جو چائنا وغیرہ اس ریجن میں ہیں, ان کی انٹرونشن ہوئی ہے اور حالات کچھ ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا, یہ ریجن اور یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ اور پیسفلی معاملات کو طے کرنا چاہیے. تو ناظرین, میرے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں, قاری راشد صاحب ہیں اور سردار توقیر صاحب ہیں. دونوں سینئر اینالسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. سر, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. قاری صاحب, آپ سے شروع کروں گا. یہ مارکیٹ میں پھر افواہیں پھیل رہی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. سب سے پہلے تو الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے کنفرم کریں کہ آیا کہ یہ کنفرم ہے یا کچھ دال میں کالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیب صاحب, الیکشن کمیشن نے آج بھی اپنی وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ایران اور پاکستان کی یہ جو ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, شاید اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں. تو ابھی تک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں 8 فروری کے الیکشن کے اوپر تو وہ قائم ہے کہ ہم انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن کروائیں گے. تو اب دیکھیں زمینی حقائق نہیں, یہ تو قاری صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو انفارمیشن سب کے سامنے ہے. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8 کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بتائیں. دیکھیں مطیب صاحب, اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو سیاست پہ جن کی نظر ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمینی حقائق پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اب بھی کریٹ کرنے کی طرف کچھ مخصوص قوتیں ایسے پروگرامز کر رہی ہیں جن سے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یا یہ الیکشن بھی جو ہو رہا ہے, تو کیا دنیا اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری کہے گی؟ یہ کبھی بھی کہ ایک جماعت سے آپ فیلڈ ہی چھین لیں, ایک جماعت سے آپ اسمبلی چھین لیں اور دوسری جماعت کو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ آزاد لڑیں, تو کیا یہ کرپشن, لوٹ مار اور یہ چیزیں زیادہ عام نہیں ہوں گی اس چیز سے؟ بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں 8 تاریخ کو کیا ہوگا؟ جی 8 تاریخ کو الیکشن کا ابھی فی الحال تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن تو کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہو, الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے, تو الیکشن کمیشن کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے کیونکہ پہلے ہی بہت ساری باقاعدگیاں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ملکی حالات, کیونکہ پہلے بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جس سے بات کرے وہی کہتے تھے ہوں گے الیکشن. وہ سیاستدان کہتے ہیں ووٹ مانگنے جائیں جی, تو آگے سے ووٹر پوچھتا تھا الیکشن ہوں گے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا, جو بات ایک جب وہ اس میں پیکج میں آ جاتی ہے نا تو پھر ہلکی ہلکی اس کی ریز نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اب پروگرام جو مین سٹریم میڈیا کے جو پروگرامز ہیں ان میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہماری کیونکہ افواج بارڈر پہ لگ گئی ہیں, تینوں بارڈر ہمارے جو بزی ہو گئے ہیں. بالکل. اب میں دیکھ رہا تھا ایک ٹاک شو, تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ بھائی ہماری فوج کی سیکیورٹی کی کمی ہو گئی ہے. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری کچھ بڑے مصدقہ ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کرنا اس ٹائم کسی کے مفاد میں نہیں ہے. جو پہلے ڈیلے کرنا چاہتے تھے اب ان کے مفادات میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ الیکشن جو ہے مزید آگے چلے جائیں, کیونکہ راستہ تو صاف ہو گیا. الیکشنز آگے چلے جاتے ہیں تو یہ کسی کے بھی اس ٹائم نقصان میں نہیں ہے. آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, وہ بھی جو ہے کسی بھی انٹرنیشنل سینیریو میں وہ اپنا ایک مخصوص رول ہی پلے کر سکتے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کتنا ٹائم ہو گیا الیکشن میں ڈیلے ہوئے؟ کافی ٹائم ہو گیا. لیکن 90 دن کا ٹائم تھا نا, آئینی ٹائم تو وہی ہے. کتنا ڈیلے ہو گیا ہے. جی بالکل. تو یہ سارے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور ڈیلے ہو جائے. فضل الرحمان صاحب کا بیان کروں گا کہ بھائی کوئی آسمان ہی نیچے گر جائے گا, لیکن ملک کا تو وہی نہیں سوچتا نا. یہ تو اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ایران کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو دیکھیں ایک سڈنلی یہ چیز ہوئی, ان ایکسپیکٹڈلی ہوئی ہے. بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات دوستانہ تعلقات ہیں, سارے اسلامی برادر ملک ہے. پھر ابھی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا آپ نے شاید نظر جی اب ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ.
نہیں اس کے علاوہ اس نے کہا جی ہمارا جو ہم اپنی جو حفاظت ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ایسا دوسری بار بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ بالکل اس طرح ایک چیز یعنی اس طرح کے بیانات تو آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ریٹیلیشن کے بعد ٹرکی کی انٹرونشن ہوئی ہے, پھر چائنا جو ہے وہ بیک ٹو ڈپلومیسی کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے آنے والے 2 سے 3 دنوں میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے, کیونکہ پاکستان اور ایران کا جو ایک ریلیشن شپ ہے تاریخی طور پہ دیکھا جائے نا تو یہ چیز بڑی ان ایکسپیکٹڈ ہے. زرداری صاحب کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. زرداری صاحب کا ایران کے ساتھ یعنی کہ ان کے اچھے تعلقات, زیادہ اچھے تعلقات ہیں نا. تو اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس چیز کو آپ الیکشنز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کنیکٹ نہیں کر رہے, صرف میں یہ چاہ رہا ہوں ان کو چاہیے کہ بھائی وہ ایران کے ساتھ ذرا سا جا کے ڈپلومیسی کچھ کرے, بات چیت کرے, ٹھنڈا کرے سب کو, کیونکہ ان کی زیادہ سنی شاید جاتی ہے میرے خیال میں. بالکل ٹھیک ہے صاحب. یہاں پر سردار صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں آگے بات بڑھاؤں گا کہ اسلامی ممالک کے درمیان یہ رفٹ کیوں پیدا کی گئی. اس وقت دنیا کا فلش پوائنٹ جو ہے انٹرنیشنل سطح پہ وہ غزہ ہے. اسرائیل اور فلسطین کی وہ وار ہے کہ جہاں پر وہ نسل کشی کر رہا ہے تو دنیا کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کی خاطر ایران نے پہل کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اور پاکستان کا ایک برادرانہ تعلق ہے, ایک دونوں مسلم ممالک میں سے نمایاں مسلم ملک ہے. ایران وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے پاکستان کو سب سے پہلے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا. ایران وہ ملک تھا 71 اور 65 کی جنگ میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ دیکھیں نہ صرف تسلیم کیا تھا, آپ کی جو انڈیا کے ساتھ 2 جنگیں ہوئی تھیں, 65 کی جنگ ہوئی تھی, قطر کی جنگ ہوئی تھی, اس میں ایران نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا تھا. اور ایران دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے کشمیر کاز پہ ہمیشہ UN میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا ہے اور کرتا رہا ہے. تو ہم اپنے دونوں طرف کے ہمارے ارباب اختیار جو پاکستان کے ہیں یا ایران کے ہیں, کیونکہ ایک راستہ بورڈ بات ہوگی کہ آپ اپنی امت مسلمہ کو اتحاد کے بجائے آپ خلق فشار کا شکار نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے خطرناک ہے, دیکھیں نا امریکہ, روس اور یورپی یونین تو چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ممالک آپس میں ایک نہ ہو سکیں. تو کیا آپ اغیار کی سازشوں کا نشانہ بنیں گے یا ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے دونوں طرف سے؟ تو بالکل ٹھیک ہے. اگر قاری صاحب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کچھ پرابلمز ہے بھی ہیں تو ان پرابلم کو انفارمیشن شیئرنگ کی بیسس پہ ٹھیک ہے اور بات چیت کے ذریعے ان سارے مسائل کو حل کرنا چاہیے. ایگریمنٹ سائن ہوا ہے قاری صاحب, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ جو ایران کا جو بلوچستان ہے اور پاکستان کا جو بلوچستان ہے یہ بڑا سینسیٹیو ایریا ہے. ایران کی سائڈ پہ جو بلوچستان ہے وہاں کے عوام بھی بڑے استحصال کا شکار ہیں, وہ بھی خوشحال نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ایران پہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں نا, پھر اس کے علاوہ ایک سیکنڈ, پھر اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ جو کہ پاکستان کے اگینسٹ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ایران میں موجود ہیں, جن کو کل پاکستانی انہی علاقوں میں موجود ہے. اور پاکستان نے, ایران نے خود تسلیم کیا کہ اس کا کوئی شہری نہیں مارا گیا. بالکل, جب اس کے شہری نہیں مارے گئے جو پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی اور یہاں پر اس طرح کی کارروائیاں, یہ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے. جی بالکل, اور یہاں پہ ہم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنی فورسز کو کہ جنہوں نے بڑا پریسائز ٹارگٹ بنایا ہے اور اس طرح سے ٹارگٹ کیا ہے ان ایلیمنٹس کو کیا کہ جو کہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف بات کرتے ہیں, اقرار کے خلاف بات. تو اس پہ آپ قاری صاحب نے بڑا اچھا اس کو کیا کہ الیکشن کے ساتھ اس کو متصل ہم نہیں کرتے, ہم اس کو الگ سے رکھیں گے. تو یہ سنا جی آپ کی پارٹی جو ہے بڑی آج کل دعوتیں اور بڑا ایک دوسرے کے خلاف اور یہ باتیں جلسے ہو رہے ہیں. اچھا, بلاول صاحب بڑے اٹیکس کر رہے ہیں. وہ تو پی ڈی ایم میں تھے, وہ بڑے ایک ساتھ تھے, اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب یہ عوام کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ اپنے اپنے پنڈورا باکس لے کے آ جاتے ہیں, اپنے اپنے لالی پاپ دکھاتے ہیں, اپنے اپنے وعدے وحید ان کو بتاتے ہیں. بیسیکلی یہ اندر سے سب ملے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی بات آئی تو کیا آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ مزے لیتی گئی ہیں اقتدار کے, بعد میں آ کے انہوں نے
نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کے ساتھ مزے لوٹے. نہیں ابھی اس کا وہ دیکھیں نا ذرا کہ ہم حیران ہوتے ہیں عوام کو پتہ نہیں کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا. یہی بلاول صاحب تھے جو الیکشن ادھر ہو رہے تھے جی جی بی میں میرے خیال میں ہو رہے جی گلگت بلتستان. ہاں جی ادھر بلاول نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو جی جی بالکل. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا پی ڈی ایم بن گئی, PDM پر یہ ایک ہو گئے. عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی جب ان پہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ایک ہو جائیں گے. وہ کوئی غائب کا علم تو نہیں جانتا لیکن اس کو تھوڑی بہت ان کی وہ تھی نا. اچھا چلے چھوڑیں اس کو, یہ ایک ہو گئے. اچھا پھر مریم اور بلاول بہن بھائی بھی بن گئے تھے. جی جی وہ مریم کا وہ آپ کو یاد ہوگا بینظیر پڑھا ہوا بھٹو ہے. کی برسی کے تقریب میں مریم نواز شریف پیپلز پارٹی والوں نے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا. ایسے چیف گیسٹ. اب عوام اچھا اب دیکھیں کہ اب پھر اچھا وہ جو مریم کا جو اس وقت یہ بھائی بہن بنے تھے نا تو اس وقت مریم نے ایک بیان دیا تھا اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. اس نے کہا تھا کہ ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر ایک ہوں گے لیکن اسی ذاتیات یہ آپ جائیں گے. بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح طاہر القادری اور عمران خان سیاسی کزن بنے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی دونوں بھائی بنے تھے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سردار صاحب اصل میں خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, بڑے لیڈر ہیں, لیکن ایک ٹائم پہ وہ کہتے تھے پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. بالکل. اور ایک ٹائم پہ وہ شیخ رشید کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے, بابر ایوان کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے, ایم کیو ایم کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے. پھر انہوں نے بھی انہی کے ساتھ احتیاط کر لیا. یہی تو ہمارا المیہ ہے نا سر جی. جس یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جس ایم کے خلاف خان صاحب بڑی لوگوں کو موٹیویٹ چارج کرتے تھے اسی ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. تو کہاں وہ اصول کدھر جاتے ہیں ان سیاسی لوگوں کے. بات یہ نہیں کہ ہر لیڈر قابل احترام ہوگا لیکن لوگ مانیٹر کرتے ہیں, لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے قول اور فعل میں کیا تضاد ہے. نہیں کون سے قول اور فعل کیا عوام کہاں مانیٹر کر رہی ہے. میں آپ کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ وہ دیکھیں آج بلاول پی 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 اور نون لیگ کس طرح سے ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. الفاظ کی جنگ شروع سنیں میری سردار صاحب میں تو اور یہی وہ کہہ رہا ہوں. لے لے اور کل پھر جب حکومت آئے گی پھر یہ ایک ساتھ ہو جائیں گے اور پاکستان کو اسی طرح. سردار صاحب حکومت آئی یہ عوام مندی ہے. پارٹیوں کی گورنمنٹ جب ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ جماعت کہتے ہیں کسی چیز کو, سیاسی جماعت جمہوریت کے لیے اگر کام کرتی ہے تو جمہوریت تو اس کو اپنی گراس روٹ لیول سے اپنی تنظیم کے اندر سے لانی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کسی جماعت میں کبھی جمہوریت دیکھی ہے کسی جماعت میں آپ؟ اچھا خیر تھوڑا سا آگے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کیونکہ پی ٹی آئی سے بیٹ کا سمبل تو چلا گیا, تو اب ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تو اب تو کسی جماعت کی جماعتیں اپنے جن لوگوں کو نامینیٹ کرنا تھا, جنہوں کو ٹکٹ دینا تھا وہ تو دے دیے, مگر اب جماعتوں کے بینر لے کے جو آزاد ہے نا جی آزاد ہیں, تو یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ نذیر عباسی کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں, ٹھیک ہے نہیں پی ٹی آئی کی خان نے عمران خان نے کیا وہ کیا گیا جی بالکل, یہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے بالکل. یہ پلان سی یہ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جائے گا. اچھا کہ یہ الیکشن ہاں یہ الیکشنز کے بعد جو ہے یہ کسی قسم کے مطلب حالات کے مطابق یہ لوگ بیک آؤٹ نہ, وہ تو اچھی بات ہے نا, ہارڈ ٹریڈنگ نہیں ہوگی نا, یہ ایک اسٹریٹجی آئی ہے ان کی طرف سے. وہ اس کا بھی قاری صاحب کہ ایک راستہ روکنے کی یہ بھی کوشش ہے. ایک تو اپنے بندے وہ رہے یعنی اپنے پاس ہے اور دوسرا ہارس ٹریڈنگ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ تو بکتا ہے. سردار صاحب ہارس ٹریڈنگ ہوگی کیوں ہوگی؟ آپ نے خود ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا ہے. جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جماعتوں کے کینڈیڈیٹ مان لیا پی ٹی آئی نے ان کے ٹکٹ اناؤنس کر دیے, مگر یہاں پر ٹکٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کی سیکنڈ کمانڈ بھی ہے, پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی ہیں جو اب بھی کینڈیڈیٹس ہیں. آپ ایک حلقے کو دیکھ لیں نا, آپ غضنفر عباسی کو دیکھ لیں وہ بھی یہی کلیم کر رہا ہے, شہزاد گل عوان کو دیکھ لیں وہ بھی یہی کلیم کر رہا ہے. اب میں اپنے حلقے کی بات کروں, میں اپنے حلقے کے اندر بات کروں, اگر دیکھیں نا آپ پی کے 45 کو دیکھ لیں, اب 42 کو دیکھ لیں, 43 کو دیکھ لیں, جہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں
اب زیادہ جہاں پہ جس جماعت کی اکثریت ہوتی ہے وہ لوگ تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت کے اپنی جماعت کو یہ سیٹ تحفے میں دیں گے. یہ الیکشن کمیشن نے یا ہماری عدلیہ نے ایک نشان چھین کے آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب, اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک کویشچن ایک بڑا ابھی آج بلاول بھٹو صاحب کا کافی ذکر ہوا ہے, چونکہ ہزارہ کی پالیٹکس تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج میں آپ لوگوں سے سندھ کی پالیٹکس ڈسکس کرنا چاہوں گا, انٹرنل سندھ کی. انٹرنل سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا حریف کون سا ہے کہ جس کو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو جس جماعت سے خطرہ ہے؟ دیکھیں جی, سندھ کے اندر وہاں پر بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک لائنس کے نام سے مختلف جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. شہری حلقوں میں تو ایم کے او ایم ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جی ڈی اے پیپلز پارٹی کی پاور کو روکنے کے لیے ایک الائنس بنا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اپنی گراس روٹ لیول پہ اپنا ایک ورک ہوگا, لیکن یہاں پر سندھ میں لارڈزم ہے, وہاں پہ فیوڈلزم ہے, وہاں پہ جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں وہ جماعتوں کے ٹکٹ لے لیتے ہیں اور لوگ ان کی رائے ہوتی ہے. میں شارٹ بتا دوں جی کہ وڈیراازم یہ شروع سے چلا رہا ہے. آج 15 سال ہو گئے ہیں پی پی کی وہاں پہ سندھ میں حکومت ہے. یہ کیا کیا یہ کس منہ سے اٹھ کے الیکشن میں دوسرے پاکستان کو بنانے کی بات کرتے ہیں؟ سندھ کو انہوں نے لیکن ایک مزے کی بات ہوں, سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بشیر محمد صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا. سر یہ سب دکھاوے کے لیے ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے نا, ان کا پہلے بھی ایگریمنٹ تھا, یعنی کہ یہ تیرا تو اے میرا, تو ادھر نہ آئی تو میں ادھر نہ جڑ سا. تو آج بھی ابھی دیکھ لیں نون لیگ نے کون سا زور ڈالا ہوا ہے سندھ میں. دیکھیں نہیں, نون لیگ نے زور ڈالا ہوا ہے بالکل. کون سا زور ڈالا؟ نون لیگ نے وہاں پہ بشیر محمد تو کچھ بھی نہیں. نون لیگ اتحاد کر رہی ہے, نون لیگ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے, جے یو آئی ایف کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. کچھ بھی نہیں. کھیلنے کے بجائے دوسری جماعتوں کے اوپر داؤ لگانے شروع کر اس سے پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے ہمیشہ ایسے کیا گیا. بات کو آگے بڑھاؤں گا. نہیں کریں گے سردار صاحب, نہیں کر تو نہیں سکیں گے لیکن کوشش تو ہے. سردار صاحب تو پلاننگ ہو رہی ہے نا, پلاننگ ہو رہی ہے. ایم کے او ایم کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے معاملات طے ہوئے ہیں بیفور دا گورنمنٹ. ان سے یہ چیزیں کچھ کمٹمنٹ کی گئی ہیں. کچھ سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کاغذ واپس لیے ہیں, کچھ پہ ایم کے او ایم کے لوگوں نے واپس لیے ہیں کاغذ. وہاں پہ بیٹھ کے کوئی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پھر آپ کا ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب ایک ٹائم تھا ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کی مین اب فہمیدہ مرزا محترمہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انہیں پاکستان کی پہلی آپ دیکھیں نا اسپیکر بنی ہیں وہ خواتین میں. اب فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا بھی تو ان کو بھی اجازت, وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو پی ڈی ایم کا ایسا ہے. اچھا یہ پنجاب میں سیٹیں کتنی ہیں جی ٹوٹل؟ یہ تو پنجاب کی کتنی سیٹس ہیں؟ آپ اگر پنجاب کی نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو گورنمنٹ بنے گی ان کی جن کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے. سیٹس کچھ زیادہ ہیں نا اصل میں. یہ جو بیسیکلی سیٹ کیا بالکل بحث میں بتاتا ہوں, امیدوار کم ہے. نہیں اصل میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ جتنا پاکستان پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ٹھیک ہے, وہاں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں. اس کے بعد سندھ ہے, پھر لائک وائز کے پی کے اور بلوچستان ہے. اب اس دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ کیئر ٹیکرز کی وجہ سے ہوئی ہے, چونکہ ہماری آبادی تو کافی زیادہ بڑھ چکی تھی لیکن سیٹس نہیں بڑھی. وہ سیٹس اس وجہ سے نہیں بڑھی کہ کیئر ٹیکرز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نئی سیٹس جو ہے وہاں پہ کریں. تو وہ پرانی سیٹس میں جو مردم شماری کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی بڑی پرابلمز آئی ہے, پوری ملکی سطح پہ بڑی پرابلم. جی ناظرین, یہ تھا پروگرام الیکشن سیل. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.